الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عبادت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو عبادت مومن کا ہتھیار ہے، جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جس عبادت کے ذریعے انسان اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم دعا کی قبولیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو دعا کی قبولیت کا ایک فارمولہ، ایک ایسا طریقہ بتلایا کہ جس کے ذریعے اللہ پاک بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ، فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ دعا قبول کیسے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بندہ دعا کرنے میں جلدی نہیں کرتا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے تنہائی میں اپنے رب سے بات کی ہے؟ نہ لفظوں میں، نہ آواز میں، بس آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ کبھی زندگی میں دل اتنا ٹوٹا ہو کہ الفاظ میں دعا بن جائیں، کبھی سجدے میں گر کے ایسا لگا ہو کہ جیسے میرا رب میرے قریب ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے جب تو مجھے پکارے گا میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ بندے پر جیسے بھی حالات آئیں، ہم راتوں کو روتے ہیں خاموشی کے ساتھ، سسکیاں آہیں بھرتے ہیں۔ میرا اللہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ دیتا ہے، لیکن وہ دیتا کیسے ہے؟ وہ اپنے وقت پر اپنے طریقے سے عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا من لم یسأل اللہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی، فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، یعنی جلدی نہیں کرنی۔ تو پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ رب کا فرمان قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی ہے وہ وظیفہ جو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ اس آیت میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی توحید کا اقرار ہے، دوسرا اس کی پاکی کا بیان، اور تیسرا بندہ اپنی کمزوری اور اپنے قصور کو ذکر کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں قصوروار ہوں، میں مجرم ہوں، میں سیاہکار ہوں۔ اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، فرمایا کسی بھی مسلمان نے اگر حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جب بھی بندہ اللہ سے مانگے تو اس طرح سے مانگے، ہمت نہ ہارے
ایک بار، بس ایک بار سجدے میں گر کے اپنے رب سے مانگ تو صحیح، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو عطا کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں ہے۔ بندہ مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے لیکن وہ دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔